بغداد کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹے سے شہر تکریت میں سن 1137 کی ایک خوبصورت صبح ایک عظیم قائد کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام صلاح الدین رکھا گیا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے والد ایوب اور چاچا شیر کوہ کی تربیت میں بہت کچھ سیکھا۔ ان کی دانش مندی اور بہادری کی کہانیاں صلاح الدین کے ذہن میں رچ بس گئی۔ نوجوانی میں اس نے بغداد میں تعلیم حاصل کی اور فوجی تربیت میں مہارت حاصل کی۔ اسے کتابوں کا بہت شوق تھا اور تاریخ، فلسفہ اور سائنس کا مطالعہ کرتا تھا۔ صلاح الدین نے جوانی میں ہی اپنے ہنر کو نکھارنا شروع کر دیا۔ تلوار بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں ماہر ہو گیا۔ جب وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ مصر کی مہمات میں شریک ہوا تو اپنی حکمت عملی اور بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ 1169 میں صلاح الدین نے وزیر اعظم بن کر مصر کی باغ و دوڑ سنبھالی اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے مسلمانوں کی ایک عظیم فوج کے ساتھ یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں تھا، لیکن صلاح الدین کی شجاعت اور تدبر نے ایک تاریخی فتح حاصل کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو اس نے یروشلم فتح کر لیا۔ اس موقع پر اس نے شہر کے عیسائی باشندوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، انہیں آزاد کیا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس نے مسجد اقصی کو دوبارہ اسلامی طرز پر تعمیر کروایا۔ یروشلم کی فتح سے پہلے صلاح الدین نے 1187 میں خطین کے میدان میں صلیبی فوج کے خلاف ایک عظیم معرکہ لڑا۔ اس نے اپنی فوج کو بہترین حکمت عملی کا منظم کیا اور دشمن کو شدید شکست دی۔ خطین کی جنگ میں صلاح الدین نے نہ صرف اپنی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ دشمن کے زخمیوں کی دیکھ بھال کر کے اپنی رحم دلی کا بھی ثبوت دیا۔ اس جنگ نے یروشلم کی بازیابی کی راہ ہموار کی اور اسلامی دنیا میں صلاح الدین کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا۔ فتح کے بعد صلاح الدین نے اپنے دشمنوں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جس کی توقع ایک عظیم قائد سے کی جا سکتی تھی۔ اس نے عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا اور زخمی صلیبی سپاہیوں کا علاج کروایا۔ ایک موقع پر جب رجسٹر شیردل بیمار پڑ گیا تو صلاح الدین نے اپنے معالج اور ادویات بھجوا کر اس کا علاج کروایا۔ اس کی شرافت اور رحم دلی نے دنیا بھر میں اس کے مخالفین تک کو متاثر کیا۔ یہ اس کے کردار کی خوبصورتی تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ صلاح الدین نے اپنی حکومت میں عوام کی فتح و بہبود کے لیے بہت سی اصلاحات کی۔ اس نے مصر میں تعلیمی ادارے قائم کیے، مساجد و مدارس کی تعمیر کی اور زراعت اور تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے عدلیہ کے نظام کو مضبوط کیا اور کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ اس کے دور حکومت میں مصر اور شام نے خوشحالی اور امن کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ اس نے بغداد میں بھی اپنی حکمرانی کی چھاپ چھوڑی اور اسلامی ثقافت اور علوم کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1193 میں دمشق میں سلطان صلاح الدین کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات پر مسلمان اور عیسائی دونوں دکھی تھے۔ اس کے جنازے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کی بہادری اور حکمت شرافت کی تعریفیں کی۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ذاتی دولت اکٹھی نہیں کی اور اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس صرف چند دینار تھے۔ اس کی سادگی، شرافت اور عوام سے محبت نے اسے ایک حقیقی ہیرو بنا دیا۔ آج تک صلاح الدین ایوبی کا نام عظمت، شجاعت، عدل کی علامت ہے۔